اہل سنت کے جو بڑے بڑے مناظرین ہیں وہ بڑے انہیں سختی کے ساتھ خطیبانہ انداز میں یہ الزام لگا رہے تھے کہ شیعہ کے ہاں جو قرآن ہے نامکمل ہے، یہ تحریف کے قائل ہے. اور یہ اقرار کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بہت بڑی سرحد کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا مقصد کیا تھا ایسی روایتیں کرنا؟ اب اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا. جو آپ بات کہہ رہے ہو، جو بات ہم سن رہے، اس میں ایک اختلاف ہے. آپ کہہ رہے کتاب پہلے سے ہی موجود تھی، پھر وہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے قرآن کی جمع آوری کی، عثمان کے زمانے میں باقی قرآن جلائے گی، باقی قرآن اس طرح رکھے گی، تو اس تضاد کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن موجود نہیں تھا کتاب کی شکل میں. تو حدیث ثقلین میں یہ کیسے رسول یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں کتاب دے کے جا رہا ہوں جبکہ دے کے نہیں گئے؟ قرآن کی جمع آوری ہو رہی ہے، ایک گنجائش ہے، کوئی چھوٹ سکتا ہے اگر جمع آوری ہو رہی ہے. اگر قرآن کے تواتر کا انکار کر دیا جائے تو قرآن از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ آپ دعویٰ کہاں سے کر رہی ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ وہ مکے والا قرآن کہاں گیا؟ جو مکہ میں نازل ہوا تھا وہ کدھر گیا بھائی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید میں کمی کی گئی ہے، نقص ہوا ہے. کچھ لوگوں نے قرآن مجید میں سے آیات نکال دی ہے. نہیں، پھر ہم قرآن کو مان ہی نہیں سکتے، ہمیں قرآن کا انکار کر دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں جو بھی افراد خدا کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت، خاتمیت اور وحی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن مسلمانوں کے لیے حجت اور ہدایت کی کتاب ہے. وہ تمام علوم جیسے علم فقہ ہو، اخلاق ہو، کلام ہو، وہ علوم جن سے مسلمان ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے، قرآن ان علوم کا منبع ہے. اسی طرح سے دیگر عنوان ہیں جو قرآن کے متعلق ہیں، جو قرآن کے بارے میں وہ بھی تعلیمات اسلامی میں خاص مقام رکھتے ہیں. ان عنوانوں میں سے ایک عنوان تعریف قرآن کا ہے. آج ہم آپ کے ساتھ یہاں سمس کے اردو پوڈ کاسٹ میں اس تعریف کے مسئلے کو سمجھنے کی، ان اختلافات کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بٹ اب فارمیٹ ایسا ہے کہ ان کے سامنے ہم آپ کے سامنے ان کا مختصراً تعارف ادا کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد صاحب ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر خالد محمد صاحب ڈائریکٹر بھی ہے سمس کے، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو حاصل کی ہے وہ پاکستان سے حاصل کی. پھر انہوں نے ماسٹرز ہیں اسلامک اسٹڈیز برمنگھم سے کیا. پھر انہوں نے پی ایچ ڈی بھی اسکاٹ لینڈ سے کیا. یہ 20 سال سے زائد منسٹری آف ریلیجن بھی رہ چکے ہیں اور وزٹنگ لیکچرر بھی رہتے ہیں بہت سارے اسکولوں میں. اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق الوی صاحب، جو معروف اسکالر اور محقق ہیں. انہوں نے اپنا BA پنجاب یونیورسٹی سے کیا. پھر اہم دینی مدارس پاکستان میں انہوں نے درس اور جیت علماء کے تحت انہوں نے کسب فیض حاصل کیا. جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے درس نظامی گجرانوالہ، دارالعلوم کراچی سے انہوں نے کسب فیض حاصل کیا. اس کے بعد انہوں نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور تدریس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دارالعلوم کے یہ بانی بھی رہ چکے ہیں. پھر شاید 25 سال پہلے UK کی طرف تشریف لے کے آئے، اور تب سے یہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں، دینی خدمات انجام دیتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طب اور حکمت میں بھی ماہر ہے. اب یہ ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے سبق دوشی اختیار کر لی ہے، بٹ ان کا تحقیقی جذبہ اور مسلمانوں کے ٹورڈز خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ابھی بھی وہ وہیں موجود ہے. جب بھی آپ سے گفتگو کریں گے تو آپ اس بات سے آشنا ہوں گے. آخر میں ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑ رہے ہیں حافظ سید محمد حیدر نقوی صاحب، جو کہ ایک معروف شیعہ عالم ہیں، جنہوں نے ابتدائی تعلیم پاکستان سے حاصل کی اور پھر قرآن سے آشنا ہو کر ان کے اندر دلچسپی جاگی اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے وہ ایران چلے گئے. ایران سے واپس آ کر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ شیعہ مومنین میں اور مسلمان میں قرآن مرکزیت جگانے میں صرف کیا ہے. وہ اس ایشو کو لے کے معاشرے میں اور مختلف جو اسٹیٹس ہیں پاکستان کی، وہاں اس بارے میں درس و تدریس دیتے رہے ہیں. میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور خاص کر میں ڈاکٹر خالد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، اگر میرے باقی مہمان برا نہ مانے، یا ابھی ایک میڈیکل پروسیجر سے گزرے تھے اور اس کے باوجود بھی آج آپ ہمارے ساتھ ہیں.
یہ ہمیں ایک حوصلہ افزائی کرتا ہے ہماری آپ کی موجودگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو اس سے پہلے میں تعریف کے مسئلے پہ بات کروں، میں ڈاکٹر خالد صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ سمس کے بانیوں میں سے بھی رہے ہیں، تو کیا ذہن میں تھا کہ آپ نے سوچا کہ اس پلیٹ فارم کی شروعات کرنی چاہیے، اور جب آپ نے اس پلیٹ فارم کی شروعات کی تو آپ نے تعریف کے موضوع کو ہی پہلا موضوع کیوں چنا جب آپ نے انگلش میں اس کی شروعات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ اہم سوال کیا. اس سلسلے میں ہمارے کچھ پروگرام اس زمانے میں ہوتے تھے، آج سے 15-16 سال پہلے، جب کہ المہدی انسٹیٹیوٹ یہاں پر نہیں تھا، بلکہ یہ موزلے روڈ پر تھا، ایک دوسرے مقام پر. تو یہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہ اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر میں. اس کے جو اسکالر تھے معروف، اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں، ڈاکٹر عطا اللہ صدیقی، شیخ فاروق ملا. تو ان لوگوں کا تعلق تھا المہدی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. تو انہی کی وساطت سے پھر ہم بھی متعارف ہوئے. تو اسلام کے مختلف موضوعات پر گفتگو اور آپس میں مذاکرے، علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے. جب یہاں پر الحمدللہ شیخ عارف صاحب اس زمانے میں یہ انیشیٹر تھے، بانی تھے، یہ ان کا بہت بڑا ذوق تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ بھی. جب 2012 میں یہ بلڈنگ خرید لی گئی اور سارا سلسلہ یہاں پر منتقل ہوا، وہ تو چھوٹی سی بلڈنگ تھی. الحمدللہ یہ تو ایک بہت بڑی ریاست ہے، یہ جو موجودہ ہمارے پاس بلڈنگ ہے. تو اس میں شیخ عارف عبد الحسین صاحب کی وساطت سے اور ان کے انیشیٹو سے ہم نے اہل تشیع، اہل سنت علماء کا ایک پروگرام منعقد کیا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافی حساس موضوعات ہیں اور جن پر امت باہر لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے، اصل میں ایک دوسرے کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کا موقف کیا ہے اور ہمارا موقف کیا ہے. وہ انحصار کرتے ہیں ایک دوسرے کی خلاف جو لکھی گئی کتابیں ہیں لٹریچر پر، اور وہ باعث ہے. تو لہٰذا ایسے کیا جائے کہ ہم جتنے بھی موضوعات ہیں ان پر سنی علماء بھی ہوں، تمام مکاتب فکر کے، اور اہل تشیع بھی ہوں، یہ ہم آپس میں بیٹھ کر ہر 3 یا 4 ماہ کے بعد علمی مذاکرہ ہو، ڈائیلاگ ہو، کھل کر اختلافات کیے جائیں، اس کے اندر کوئی تقیہ نہ ہو یا کوئی کسی مجبوری کا اظہار نہ ہو. تقیہ اور مجبوری میں سنی اور شیعہ دونوں کو کور کر رہا ہوں، یعنی کوئی بھی بالکل. اور لیکن یہ ہم ایک دوسرے کو سوچیں، ایک دوسرے کے موقف کو سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس سلسلہ میں سب سے پہلا جو موضوع ہم نے اختیار کیا وہ قرآن کے حوالے سے تھا. چونکہ سوشل میڈیا پر اہل سنت کے جو بڑے بڑے مناظرین ہیں وہ بڑے انہیں سختی کے ساتھ خطیبانہ انداز میں یہ الزام لگا رہے تھے کہ شیعہ کے ہاں جو قرآن ہے نامکمل ہے، یہ تحریف کے قائل ہے، ان کے ہاں تو قرآن امام مہدی ہی اصل قرآن لے کر کے آئیں، لہٰذا یہ کافر ہیں. اور اسی طرح اہل تشیع کی جانب سے جو متشدد مناظرین ہیں انہوں نے اہل سنت پر یہ الزام لگایا کہ ان کے ہاں بہت سے اس طرح کی روایات ہیں کہ جن میں قرآن میں تحریف بھی ہے، قرآن نامکمل بھی ہے. تو اس سے جو یہودی اور عیسائی اس زمانے میں ہمارے خلاف پروگرام کیا کرتے تھے ان کو بڑا موقع مل رہا تھا. ہم تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے. تو لہٰذا قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سب سے زیادہ اہم موضوع تھا. تو ہم نے متفقہ طور پر اہل سنت علماء، اہل تشیع علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی موضوع کو سب سے پہلے لیا جائے، اور پھر اسی کا آغاز کیا گیا. وہ انگلش میں ڈسکس ہوا، سوال جواب ہوئے، اور الحمدللہ اس کے بہتر اثرات ہوئے. پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بھی یہ بھی تعارف میں اس بات کو پیش کیا کہ باقی جو حساس موضوعات تھے اختلافی، کیونکہ اتحاد اختلاف کو سمجھے بغیر ہو نہیں سکتا. محض خوش فہمیوں کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوتے جب تک کہ اختلاف کو نہ سمجھا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خالد صاحب. اب جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ قرآن کی ایک مرکزیت ہے اور قرآن پر یقین
مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اور اب جب یہاں سے تعریف آ جاتی ہے تو یہاں سے کہ ہم یہاں سے خاتمیت کے قائل ہیں، اور جب تعریف آ جاتی ہے تو ایک تعریف کا مطلب یعنی کہ چیز نامکمل رہی ہے یا اس میں کوئی کوتاہی کی گنجائش ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو اس میں مزید جائے، میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ تعریف سے مراد کیا ہے. کہ آیا جب ہم ایسا کہتے ہیں کہ تعریف قرآن ہو چکی ہے، آیا یہ الفاظوں میں تعریف ہے، یہ آرڈر میں تعریف ہے، یہ حرکاتوں میں، یہ ورس میں تعریف ہے، قرات میں تعریف ہے، یا جب ہم کہتے ہیں کہ عدم تعریف ہے، کوئی تعریف نہیں ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی تعریف نہیں ہے. تو میں بس یہ جاننا چاہوں کہ مفتی فاروق صاحب، جب اہل سنت میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے عدم تعریف کا، یا جب بات کی جاتی ہے تعریف کی، تو کس تعریف کی بات کی جاتی ہے؟ کس تعریف کی گنجائش ہے یا کس تعریف کی گنجائش نہیں ہے، یا کسی بھی تعریف کی گنجائش نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإیمان و احسان الی یوم الدین. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ایک اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارا انتخاب کیا اور ہمیں موقع دیا. میں سوال کے جواب پر آنے سے پہلے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ قرآن مقدس آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اور اس کتاب کو دوسری آسمانی کتابوں پر کئی اعتبار سے امتیاز حاصل ہے، جن میں سے ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے. قرآن آخری کتاب ہے اور نبی اکرم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے آخری کتاب کی حفاظت اللہ کی طرف سے ضروری تھی. کیونکہ اگر نبوت اور وحی کا سلسلہ جاری رہتا اور کتاب اللہ میں تحریف ہو بھی جاتی تو کوئی اتنا نقصان نہیں تھا. بعد میں آنے والا نبی اس پہلی تحریف کو ختم کر سکتا تھا. لیکن قرآن چونکہ آخری کتاب ہے اور صاحب قرآن پیغمبر آخری رسول ہے اور وحی کا سلسلہ ان پر ختم ہو گیا، اب اگر قرآن میں کتاب اللہ میں تحریف ہوتی ہے تو وہ تحریف قیامت تک چلے گی. کوئی اس کو درست کرنے والا نہیں ہے، نہ وحی کا سلسلہ ہے اور نہ کوئی نبی نے آنا ہے. اور آخری کتاب ہدایت ہونے کی وجہ سے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھی قرآن کا جو ہے وہ تحریف سے محفوظ رہنا ضروری تھا. اگر قرآن کو بھی بندوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو علماء اس کا بھی وہی حال کر دیتے جو علماء اہل کتاب نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے باوجود امت کے ایک طبقے نے قرآن کو لے کر جو ہنگامہ برپا کیا، اگر اس کا ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. افسانے تراشے گئے، روایات گھڑی گئیں اور ان کی بنیاد پر قرآن میں لفظی اور معنوی تعریف کی بڑھ چڑھ کر کوششیں کی گئیں جو ہر دور میں ناکام رہی ہیں. کبھی قرآت کے نام پر، کبھی سبعۃ احرف کے نام پر، کبھی مختلف لہجوں کے نام پر، کبھی مختلف لغات کے نام پر، کبھی جمع قرآن کے نام پر. تو الغرض قرآن کو آگے پیچھے ناسخ منسوخ کے نام پر کبھی تو آگے پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے قرآن کو. لیکن اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا. یہ نازل کیا ہوا اس رب اس کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے اور تعریفوں کے لائق ہے. مولانا صاحب میں یہاں جاننا چاہوں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی تعریف، چاہے وہ قرات میں ہو، چاہے وہ سوروں کی ترتیب میں ہو، کسی قسم کی بھی کوئی تعریف کی گنجائش نہیں ہے. کیا یہ آپ اپنے ضمن سے کہہ رہے ہیں، اپنی تحقیق سے کہہ رہے ہیں؟ کیا ان میں کچھ روایتیں ہیں یا کچھ قرآنی آیتیں ہیں جس کے بیسس پہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی قسم کی تعریف جو ہے وہ سنی مسلک میں موجود نہیں ہے یا قرآن کی طرف سے موجود نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کس پہ آپ بیس کر رہے ہیں کلیم اپنا؟
دیکھیے میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہے، یہ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، تحریف کرنے والے بندے جو ہیں وہ جیت گئے، اور نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ہار گیا اور وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اس لیے یہ بالکل ہم مان ہی نہیں سکتے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو اس بیس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں اور یہ میری تحقیق ہے۔ لیکن جہاں تک تحریف لفظی اور تعریف معنوی کا تعلق ہے، اور علماء اہل سنت جو ہیں ان کا جو آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، سوری، تعریف لفظی معنوی کیا ہے ناظرین کے لیے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ آپ سے کیا مراد رکھتے ہیں؟ بالکل میں اس کو کرتا ہوں۔ تحریف کا مطلب ہے کسی چیز میں کمی یا اضافہ کرنا یا الفاظ کو آگے پیچھے کرنا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعریف لفظی اور دوسری ہے تعریف معنوی۔ تعریف لفظی یعنی قرآن کریم سے کوئی لفظ یا کوئی کلمہ یا کوئی آیت یا صورت نکال دی گئی ہو، یا اضافہ کر دیا گیا ہو، یا الفاظ کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیا گیا ہو، آگے یحرفون الکلم، آگے پیچھے اس کو کر دیا گیا ہو۔ اہل تشیع اور اہل سنت تمام مسلمان فرقے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف لفظی واقعہ نہیں ہوئی، البتہ بعض شیعہ کتب میں اور اہل سنت کی کتابوں میں، سیاستہ وغیرہ میں اور دیگر کتب احادیث میں بعض صحابہ جیسے عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، ام المومنین عائشہ اور جناب حضرت عمر بن خطاب وغیرہ ہوں، ان کے متعلق یہ وارد ہوا ہے کہ ان حضرات کے بعض نظریات تحریف لفظی پر دلالت کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روایات قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس پہ واپس آئیں گے۔ اب ایک بار اس بات کو ہم واپس اضافہ کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے دوست تیسرے مہمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، حافظ نقوی صاحب۔ حافظ نقوی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح مفتی فاروق صاحب نے بتایا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی تعریف کی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ اورینٹیشن کی ہو، چاہے لفظی ہو، چاہے ایڈیشن ہو، چاہے سبٹریکشن ہو، آیاتوں کا، لفظوں کا، کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا جو شیعہ مسلک ہے اس میں بھی ہمیں سملر پیٹرن تعریف کا ملتا ہے، یا کوئی تعریف ہے جس کی گنجائش ہے، یا شیعوں کا بھی دعویٰ ہے کہ عدم تعریف ہے، کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سب سے پہلے تو آپ کے انسٹیٹیوٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس انتہائی بنیادی اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بندہ حقیر کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند عالم صحیح بات کہنے کی اور ہدایت کی بات کہنے کی اور ہدایت تک پہنچنے کی، حق تک پہنچنے کی اور اس پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میرا تعلق مکتب تشیع، جسے ہم مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس سے ہے، لہٰذا میں جتنی بھی باتیں کروں گا تحریف قرآن کے موضوع کے متعلق تو اپنے مکتب کے حوالے سے کروں گا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ مکتب اہل بیت یا مکتب تشیع جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد حدیث ثقلین، وہ معروف حدیث کے جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیے رکھا میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس آئیں گے۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم اسی حدیث کو دیکھیں تو اس کے بعد قرآن کریم میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کے قائل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی جس بنیاد پر ہدایت کی ضمانت دے کر گئے تھے وہ بنیاد ختم ہو گئی، کیونکہ ہدایت اس کے لیے جو قرآن اور اہل بیت اطہار دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے گا۔ لیکن جب قرآن مجید کی شکل ہی بدل گئی، اس میں کمی ہو گئی، اس میں زیادتی ہو گئی، تو پھر حدیث ثقلین بھی خود بخود جو بات اس میں کی گئی ہے اس کی ویلیو اور اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ انشاءاللہ جب آپ موقع دیں گے تو میں چند آیات اور احادیث اور علماء اہل تشیع کے جن کو ساری دنیا جانتی ہے ان کے کلام کی ایک آدھی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ بتانے کے لیے کہ اہل تشیع کی نگاہ میں اختلافات اس میں کوئی شک نہیں، بعض لوگوں نے تحریف قرآن کی باتیں کی ہیں، کتب میں روایات بھی موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث قرآن کے تحریف سے محفوظ ہونے کے بارے میں، جو دلائل قرآن کریم کے تحریف سے محفوظ ہونے کے بارے میں، وہ بہت زیادہ اور بہت مضبوط ہے بنسبت اس خس و خاشاک کے جو روایات کے نام پر اور جو اسرائیلیات ہماری کتابوں میں آئی ہیں، اور قرآن کی حقانیت کے دلائل ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص یا کوئی گروہ شیطان کے وسوسے میں آتا ہے اور کسی غلط طرف کا رخ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جو علمی اعتبار سے کم ترین قیمت کی چیزیں بھی نہیں ہوتی ان کو بھی وہ دلائل کے طور پر سامنے لے کر آتا ہے، اور بیچارے عوام الناس کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا دوسری طرف کا اور دوسرے دلائل کا، وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہی تاریخ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، دین اسلام کے خلاف، اس کی بنیاد قرآن مجید کے خلاف، اور یہی آج کل کے زمانے میں موجودہ دور میں بھی بعض فتنہ گر قرآن مجید کی تحریف کے بارے میں بعض اوقات باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ایسی محکم اور مضبوط چیزیں عوام الناس کے سامنے رکھ سکے کہ جس کے بعد یہ تحریف قرآن کا وسوسہ ان کے دماغوں سے اللہ تعالیٰ پاک فرما دے۔ تو حیدر نقوی صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی قسم کا ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں ہوا ہے، کوئی آیات بڑھائی نہیں گئی ہے، کوئی آیات کی کمی پیشی نہیں ہوئی ہے، بٹ کیا جیسے جو ہم شیعہ روایتوں میں جیسے بہار الانوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حدیث ہے یا مصحف فاطمہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اور یہ علماء دینی ہیں جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، تو ان کو معلوم نہیں تھا اس حدیث ثقلین کے بارے میں کہ انہوں نے ان روایتوں کو لے کے آ گئے کہ جو وہ مصحف فاطمہ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جیسے محمد ہادی معرفت کا ہے جو علوم القرآن کی کتاب ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاسبلٹی ہے آف جو آرڈر قرآن کی جو ترتیب ہے یہ چینج ہو سکتی ہے، تو وہ بھی ایک قسم کی تعریف ہے۔ تو جہاں آپ حدیث ثقلین کو شیزم کا ایک پیوٹل پوائنٹ بتا رہے ہیں، جہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ قرآنی دعویٰ بھی یہی ہے، تو میرے ذہن میں یا عوام الناس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے پھر یہ روایتیں جنہوں نے یہ روایت کی ہے کیا ان کو اس حدیث کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ تو اگر معلوم تھا پھر بھی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عدم تعریف ہے، کوئی قسم کی تعریف بھی نہیں ہے، تو ان علماؤں کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آخری بات آپ نے کی کہ جنہوں نے یہ دوسری روایتیں بیان کی ہیں ان کو ان باتوں کا نہیں پتا تھا، تو جس نے شکوک و شبہات پیدا کرنے ہوتے تو وہ تو اپنا جو زہر آلود مواد ہے وہ
صاف شفاف پانی میں ملا دیتا ہے تاکہ اپنی خرابی کر سکے. وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کا ایک ہدف اور ایک مشن ہوتا ہے کہ اس نے یہ خرابی کرنی ہے, اس نے قرآن کریم کو مشکوک بنانا ہے. میں آپ کی خدمت میں اس بات کو اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اعتقاد میں جس دن اللہ کے نبی نے قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کا ثقلین کے عنوان سے اپنی امت کے سامنے ذکر کیا, تو اس دن وہ شخص جس کا نام ابلیس ہے, وہ مخلوق بھی, اس نے بھی حتماً یہ حدیث سنی ہوگی. تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ نعوذ باللہ ہم ابلیس کی جگہ پر ہوتے, ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا کہ اگر اللہ کا نبی ان دو چیزوں کو امت کی ہدایت کی ضمانت بتا کے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو پھر آج کے بعد انہی دو چیزوں کو نشانہ بنانا ہے. قرآن مجید کو بھی نہیں رہنے دینا اس امت کے پاس, اسے بھی مشکوک بنانا ہے تاکہ ہدایت کا یہ سرچشمہ امت سے چھوٹ جائے, اور نبی کے اہل بیت کو بھی امت کو ان سے دور کرنا ہے, ان کی شخصیات کو وہ مقام نہیں دینا کہ جو اللہ کے نبی نے بتایا. آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا, جبکہ کم سے کم اتنا اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی نے اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, 3 مرتبہ تکرار فرمائی, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, اللہ سے ڈرتے رہنا. تو امت نہیں ڈری, تاریخ یہ بتاتی ہے نبی کے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈری, اپنے نبی کی وصیت کو لحاظ نہیں رکھا. ہاں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو میرا سوال تھا وہی تھا, آپ بار بار جو بیان کر رہے ہیں, میں آپ کے اس پوائنٹ کو واپس اضافہ کروں گا, بٹ پہلے میں مفتی فاروق صاحب سے سیم سوال کروں گا. جو جس طرح کی حیدر نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جو بھی تعریف کا دعویٰ کر رہا ہے وہ قرآن کو مشہور بنانا چاہ رہا ہے, جو بھی تعریف کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کوئی سازش کر رہا ہے. بٹ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جو جیسے مسند ابی احمد ہے, یہ کتاب مصحف ہے, کتاب احتجاج تبریسی ہے, ابن جزاری ہے, سنیوطی ہے, باقی لوگ ہیں, انہوں نے بھی دعوی تعریف ان روایتوں کو لے کے آئے اور یہ جید علماء رہے ہیں اہل سنت کے. تو کیا ان یہ بھی یہ ان جو آپ نے آیت قرآن کہی ان سے آشنا نہیں تھے؟ کیا یہ بھی کوئی اس طرح سے کانسپیریسی یا کچھ ایسا کچھ کر رہے تھے کہ ان نے اس کا پاس کیوں نہیں رکھا کہ اگر ہم یہ روایتیں لے کے آئیں گے تو لوگوں کا عقیدہ قرآن پہ کمزور ہو جائے گا؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایز اے مسلمان لوگ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تعریف کی کوئی بات نہیں ہے, بٹ یہاں سے یہ روایتیں اور جید علماء سے یہ روایتیں آ رہی ہیں اہل سنت میں, تو کس طرح سے ایک مسلمان اس کو ڈیل کرے کہ یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ بات کر رہا ہے وہ بالکل ہی اس کو قرآن کے بارے میں تعلیم حاصل نہیں ہے؟ تو کیا یہ کہنا ہے کہ آپ کا کہ ان علماء کو قرآن کے بارے میں علم نہیں؟ حافظ نقوی صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اہم ہے, اس کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ حدیث ثقلین کے حوالے سے, اور اس میں رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو ان میں سے ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. قرآن کے بارے میں کہا کہ کتاب اللہ یہ میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور دوسری طرف نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن موجود نہیں تھا کتاب کی شکل میں, وہ جو ہے وہ بکھرا ہوا تھا, کوئی کپڑوں کے اوپر, کوئی درخت کے پتوں کے اوپر, کوئی پتھروں کے اوپر, کوئی لکڑیوں کے اوپر, کوئی تختوں کے اوپر, مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا, اور دور خلافت میں اس کو جمع کیا گیا. تو حدیث ثقلین میں یہ کیسے رسول یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں کتاب دے کے جا رہا ہوں جبکہ دے کے نہیں گئے؟
اب جو چیز بکھری ہوئی ہو، مثلا پیپر کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہو، ایک پیپر ان کے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، تو یہ لکھی ہوئی تحریر تینوں کے پاس موجود ہے، کیا آپ اس کو کتاب کا نام دے سکتے ہیں؟ کتاب تو یہ نہیں ہو سکتی. کتاب تو تب بنے گی جب اس کو کتابی شکل دی جائے گی. تو لہٰذا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کتاب کہہ رہا ہے، رسول کتاب کہہ رہا ہے، اور امت کہہ رہی ہے کہ ہم رسول کے جانے کے بعد قرآن جو ہے اس کو جمع کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، جس طرح انہوں نے آپ سب نے بھی اشارہ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ منافقین امت رسول اللہ کے دور میں بھی موجود تھے، لیکن رسول اللہ کے تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد منافقین امت کے اندر بہت بڑا اضافہ ہوا، اور یہ سب ان کی کارستانیاں ہیں جو اس طرح کی روایات گھڑی گئی، اور قرآن کے خلاف بھی اور دوسرے معاملات میں بھی. پھر یہ ہوا کہ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دور خلافت میں خاص کر پہلے جو دو خلافتیں ہیں، پہلی اور دوسری، ان دو ادوار میں حدیث روایت کرنے کے اوپر پابندی تھی. یہ اور جس کسی نے بھی، بلکہ حضرت عمر کے دور میں تو ابو ہریرہ جو تھے یہ سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرتے تھے. ان کو 3 بار تنبیہ کی خلیفہ وقت نے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، اور سخت جملے جو ہیں وہ کہیں، علماء جانتے ہیں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ باز نہیں آئے. تو یہ بالکل موجود ہے ہماری تاریخ میں کہ ابو ہریرہ کو کوڑے مارے گئے، حضرت عمر نے کوڑے مروائے اس بات کے اوپر کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. تو مطلب یہ کہ اس حد تک حدیث بیان کرنے کے اوپر پابندی تھی. اور پھر بعد کے ادوار کے اندر جب یہ پابندی ختم ہوئی تو وہ جو حدیثیں گھڑی ہوئی تھیں اور جو منافقین نے تیار کر رکھی تھی وہ دھڑا دھڑ روایت کی گئی. ایک بات یہ ہے. اس کے ساتھ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ روایات ہمارے ہاں آئی کیسے. تو جس وقت یہ پابندی ختم ہوئی اور روایات کو جمع کرنے لگ گئے تو ہمارے محدثین کے اندر ایک چیز کی دوڑ لگ گئی. مثلا جس طرح کہیں کسی مارکیٹ میں سیل لگی ہوئی ہو نا تو ہر کوئی دوڑتا ہے، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، سب جو سیل لگی ہوئی ہے لوٹ لو. تو احادیث جمع کرنے کی ایک سیل لگی ہوئی تھی مارکیٹ میں، اور محدثین نے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے لیے اس کی سردوں کو دیکھا، اس کے متن کے اوپر کبھی غور نہیں کیا کہ کیا اس کا متن جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، قرآن کے موافق ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے اوپر ہمارے محدثین غور و فکر کر لیتے تو اس طرح کی روایات نہ آتی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سند صحیح دیکھی اور اس کو اپنی کتاب میں جمع کر لیا. اب یہاں میں بات ختم کرتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جن منافقین نے حدیث کے متن گھڑے ہیں، کیا اچھی اور عالی شان سند گھڑنا ان کے لیے مشکل تھا؟ محدثین نے صحیح الاسناد مطلب روایات دیکھی اور ان کو اپنی کتابوں میں جمع کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ لوگ، یہ جملہ ذرا سخت ہے، شاید لوگوں کو یہ مشکل سے ہضم ہو، لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جس طریقے سے محدثین نے ان رطب و یابس کو، سچ اور جھوٹ کو، صحیح اور غلط کو جمع کرنے میں جان مردی دکھائی ہے، اسی طریقے سے وہ محدثین ہمارے اس بات کی بھی ذمہ دار ہیں کہ امت کے اندر اس جھوٹ کو شائع کرنے اور رہتی دنیا تک ان غلط روایات کو جو قرآن کے مخالف ہیں ان کے پہنچانے کے وہ ذمہ دار ہیں. اس چیز کی ضرورت بالکل نہیں تھی. میں یہ سب میں بس آپ کو یہاں پہ یہ بولنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں گھڑی گئی یا باقی چیزیں بولی گئی، تو اس سے مطلب ملتا کیا کہ وہ کیا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے یہ روایتیں نقل کی ہے، کیا وہ قرآن کی حرمت کو کم کرنا چاہ رہے تھے اسی لیے انہوں نے یہ روایتیں گھڑی؟ ان کا مقصد کیا تھا ایسی روایتیں گھڑنا، یہ بولنا کہ قرآن میں تعریفی گنجائش ہوئی ہے؟ کیونکہ اس سے تو ان کو بھی کوئی فائدہ اس سے نہیں آ رہا ہے نا. کیونکہ اگر ہم کہیں کہ انٹینشن کیا ہوگا اس کے پیچھے، کیونکہ جس طرح کی روایتیں اس میں تو ایک نہیں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی جمع-آوری ہو رہی ہے، ایک گنجائش ہے کہ کوئی چھوٹ سکتا ہے اگر جمع-آوری ہو رہی ہے. بٹ یہاں پر آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کتاب پہلے سے ہی موجود تھی، اور یہاں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ دور عثمانیہ میں اس کو جمع کیا گیا ہے، جو مختلف قرآن یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے زمانے میں شروع ہوا. تو
اور آپ یہاں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کتاب کا ہونا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اور جو بات ہم سن رہے ہیں اس میں ایک اختلاف ہے. آپ کہہ رہے ہیں کتاب پہلے سے ہی موجود تھی، پھر وہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے قرآن کی جمع آوری کی، عثمان کے زمانے میں باقی قرآن جلایا گئی، باقی قرآن اس طرح رکھے گئی. تو اس تضاد کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو آپ بات کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کتاب پہلے سے ہی موجود تھی. آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ روایات گڑھی کیوں، ان کا اس کے مقصد کیا ہے، اور دوسرا جمع آوری کا معاملہ ہے. پہلے میں ان روایات کے متعلق بات مطلب ہے کہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ان کا مقصد کیا تھا. قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تورات اور انجیل کے بارے میں نا، کہ اس کے اندر تحریف ہوئی اور کلمات کو آگے پیچھے کر دیا گیا. اب جو کچھ تھا تورات اور انجیل کے معاملے میں، تو نصارہ اور یہود، علماء اہل کتاب اور ان کی عوام، یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ سب جانتے تھے کہ ہماری کتابیں کس مقام کے اوپر کھڑی ہیں، اور ان کتابوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی دنیا میں صرف اس کے اندر تحریف کرنے کی وجہ سے. تو یہ تجربہ ان کو تھا کہ اگر آسمانی کتاب کے اندر تحریف کر دی جائے تو اس کتاب کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. قرآن چونکہ آخری کتاب تھی اور وہ یہ جانتے تھے، لہٰذا ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ قرآن کو مشکوک بنا دیا جائے. چونکہ قرآن جو ہے یہ بنیاد ہے دین اسلام کی، اور اگر پہلی اینٹ ہی توڑ دی جائے گی یا ٹیڑھی کر دی جائے گی تو باقی ساری عمارت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی. تو قرآن بنیاد ہے. قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے یہ روایات جو ہے وہ وضع کی گئی اور گھڑی گئی، اور ہمارے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے روایات جمع کرنے کے شوق میں ان کو اکٹھا کیا اور جمع کیا. جہاں تک جمع آوری کی بات ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن جمع کرنے کا جو ہے وہ معاملہ شروع ہوا. تاریخ کے مطابق جو داستان ہے جمع قرآن کی، جو کہانی ہے، اس کہانی کے مطابق یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہوا. اچھا، وہ بہت لمبی باتیں ہیں، میں چھوڑتا ہوں، مختصر کرتا ہوں. قرآن جمع کرنے کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زید بن ثابت جو ہیں تو ان کے ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ نے قرآن جمع کرنا ہے. حضرت عمر کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ذرا سپروائز کرنا ہے اس معاملے کو، حضرت عمر. تو زید بن ثابت اور عمر دونوں جو ہیں یہ اس کو جمع کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ طریقہ یہ قانون بنایا گیا کہ جو بھی آپ کے پاس قرآن کی کوئی صورت، کوئی آیت لے کر کے آئے گا تو وہ اس سے آپ نے 2 گواہ طلب کرنے ہیں، شہادت لینی ہے. کم از کم اس کے اوپر 2 گواہ ہونے چاہیے. سب کو یہ رہوں گا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کی بات کے مخالف ہے نا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب پہلے سے ہی تھی تو جمع آوری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ میں اسی جمع آوری کی بات کر رہا ہوں. آپ کے حساب سے جمع آوری تو ہوئی نہیں ہے نا؟ نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کتاب پہلے سے ہی موجود ہے. کتاب پہلے سے موجود ہے. جمع آوری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ لیکن میں جمع آوری کی بات ذرا سن لیں تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اس کے اوپر 2 شہادتیں جو ہیں اس کی 2 آدمی کی گواہی جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی کہ ہم اس صورت کو یا اس آیت کو قبول کریں گے بطور قرآن کے کہ جس کے اوپر 2 شہادتیں ہوں گی، 2 گواہ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن امت تک پہنچا کیسے ہے؟ یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. اور اگر 2 آدمیوں کی شہادت کے اوپر قرآن جمع ہوتا ہے اور قرآن کھڑا ہے تو قرآن تو جو ہے وہ خبر واحد سے آپ کے پاس آ رہا ہے. تو قرآن تو جمع آوری کی وجہ سے، اس داستان کی وجہ سے پہلے دن ہی مشکوک ہو گیا کہ قرآن خبر واحد کے ذریعے سے امت کو پہنچا ہے. خبر واحد کیا چیز ہے؟ اس کا کیا اعتبار ہے؟ قرآن تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے. اگر قرآن کے تواتر کا انکار کر دیا جائے تو قرآن از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پلے رہتا ہی کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ 2 آدمیوں کی گواہی کی جو داستان ہے یہ خود اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے ایک جو ہے تاریخ وضع کی گئی ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہی معاملہ حضرت یہ آپ دعویٰ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بڑی تاریخ کو رد کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حصہ جو آیا ہے، جو ہم سنتے آ رہے ہیں، جو کتابوں میں ہے کہ تاریخ گھڑی گئی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع ہوا، باقی چیزیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری من گھڑت. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی کیا بیسس ہے؟ اس بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب من گھڑت ہے؟
دیکھیں میں اس میرے خیال میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن نے یہ دعویٰ کیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور بھی متعدد آیات ہیں قرآن کریم کی. یا تو ہم اس تاریخ کو مان لیں اور یا ہم قرآن کی ان آیات کو مان لیں. بیک وقت دونوں پر ہم ایمان نہیں رکھ سکتے. یا تو ماننا پڑے گا ان روایات کو دیکھ کر کے، ماننا پڑے گا کہ باطل چیزیں قرآن کے اندر داخل کر دی گئی ہیں اور قرآن کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے، قرآن کے اندر کمی کر دی گئی ہے. میں آگے اگر وقت آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن کے اندر معنوی تحریف کو تو آپ چھوڑیں، ایک طرف رکھیں کہ جو معنی اور مفہوم میں اس کی تفسیر اور تشریح میں جو تحریف کی جاتی ہے وہ ایک الگ داستان ہے، اس کو تو آپ ایک طرف رکھیے. ہمارے علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن کے اندر لفظی تحریف ہوئی تھی، اور یہ اقرار کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بہت بڑی سند کی حیثیت رکھتے ہیں امت کے اندر جن لوگوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ قرآن کے اندر لفظی تحریف ہوئی ہے. جب آپ ہمارے کہہ رہے ہیں آپ کا مطلب جو سنی مسلک سے تعلق؟ جی میں اہل سنت علماء کی بات کر رہا ہوں، شیعہ کی نہیں. شیعہ کے معاملے میں تو آپ اس سب بتائیں گے، اور شیعہ کے متعلق ائمہ جو ہیں ائمہ اہل بیت ان کی واضح روایات موجود ہیں کہ آپ ان روایات کو نہیں لے سکتے جو قرآن کے مخالف ہیں، جو قرآن کے موافق ہوں گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اگر ہم تحریف لفظی کی روایات کو قبول کر لیں قرآن کی طرف سے مشکل آ جائے گی جو آپ آئے تھے. نہیں، پھر ہم قرآن کو مان ہی نہیں سکتے، ہمیں قرآن کا انکار کر دینا چاہیے. تو مفتی ڈاکٹر خالد صاحب، آپ نے یہاں دیکھا کہ کس طرح سے فاروق علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تضاد ہے روایت کے بیچ میں اور قرآن کے بیچ میں. پھر انہوں نے آیتیں بھی کہی کہ قرآن کی تحفظ کا ہم ذمہ دار ہے یہ ہے. بٹ اب میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں بھی گفتگو کریں اور روشناس کریں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا تاریخی جو ہم نے باب تاریخ میں یا عام طور پہ سنتے آ رہے ہیں جمع آوری کا، وہ قرآن کو ہی کمزور کر رہا ہے، قرآن کی بنیادیں کمزور کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک سوال میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ جو بار بار ہم نے کتاب کے بارے میں ذکر کیا، ہمیں قرآن میں دو الفاظ ملتے ہیں، ایک کتاب ملتی ہے اور مصحف ملتی ہے. یعنی مصحف یعنی ریٹن اسکرپچر. ہمیں ملتا ہے کہ صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، بٹ صحف احمد کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ملتا ہے قرآن میں. یعنی ایک جو صحف ایک ریٹن مینوسکرپٹ ہو تو کتاب کے بہت سارے مطالب بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جو کتاب آسمان پہ ہے یا کتاب کہیں پر ہے، تو یہ بھی ایک تضاد انٹرپریٹیشن کہا جاتا ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریف اور روایات اور ان کا جو باہم تضاد ہے، اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں جو دو بہت اہم اور معتبر علماء گزرے ہیں جنہوں نے علوم القرآن پر بحث کی ہے، ایک علامہ جلال الدین سیوطی ہے، الاتقان فی علوم القرآن، ان کی کتاب 2 جلدوں میں ہے، اور دوسرے علامہ الزرکشی، ان کی کتاب البرہان فی علوم القرآن 4 جلدوں میں ہے. اس سے پہلے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن اس قسم کی قابل ذکر کتابیں علوم القرآن پر ہمارے سامنے نہیں آئیں اہل سنت کے سرکل میں. اور ان کے بعد جتنی بھی بڑے بڑے علماء اور محدثین آئے ہیں انہوں نے انہی سے استفادہ کیا ہے بنیادی طور پر. ان 2 حضرات نے جہاں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مکمل کر کے گئے اور ایک نسخہ، آئیڈیل نسخہ چھوڑ کر کے گئے کتابی شکل میں، پھر اس کی تفصیل انہوں نے یہ بھی کی کہ اس کام کے لیے حضرت امام علی کو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اہل سنت کے ہاں جو اہل تشیع کے خلاف سیاسی اختلافات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مصحف علی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مصحف احمد اس کی طرف ہم زیادہ نہیں آتے، ہم زیادہ حضرت ابو بکر کے اس جمع کردہ قرآن کی طرف آتے ہیں. یہ اس زمانے کے سیاسی اختلافات تھے، اور انہی سیاسی اختلافات نے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری جو ایک نظام تھا، پورا مذہبی نظام، سماجی نظام اور جو سیاسی نظام تھا اس پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. تو اس میں ہمارے سامنے بات یہ آتی ہے کہ یہ ایک طرف ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ قرآن مکمل ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے. یہ بھی اشارہ ملتا ہے دوسری طرف قراءات کے حوالے سے. قراءات کے حوالے سے اگر ہم
ممکن ہے کہ ایک الگ سے ایک پروگرام کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو خود جو قراءات کا مسئلہ ہے اس کے اندر بھی تحریف شامل ہے، اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ موجودہ قرآن نامکمل ہے، بلکہ سورہ توبہ، سورۃ الاحزاب کا کم حصہ قرآن میں موجود ہے، اس سے بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان روایات کو لیا ہے ان کا اپنا نظریہ کیا تھا۔ مستند تاریخ جو موجود ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ قرآن ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لکھ گئے، یہ بھی مصیبت ڈال گئے۔ اب ہمیں مثلا امام بخاری کے ہاں بھی اشارات ملتے ہیں۔ اب بخاری کا اپنا نظریہ کیا تھا؟ یہ بالکل ثابت شدہ ہے کہ یہی قرآن ہے بغیر تحریف کے، اور ان کا نظریہ یہ بھی تھا کہ حضور قرآن مکمل کر کے گئے ہیں۔ تو یہ اشارات یا یہ تاریخ جو ہے نا، یہ تو فیصلہ کر دیتی ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ باتیں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حافظ صاحب اور مفتی صاحب نے بھی وہ باتیں بیان کی ہیں جو آپ کی بات کا اصل جواب ہے۔ یہ آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے ضمانت خداوندی کہا جاتا ہے، ڈیوائن گارنٹی، کہ اللہ نے خود گارنٹی اور ضمانت لے لی ہے قرآن کی حفاظت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر انا علینا جمعہ وقرآنہ، سورہ القیامہ کے اندر ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں اور اس کو آگے یعنی اس کا جو پھیلاؤ ہے، پڑھنا، اس کی تعلیف، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اسی طرح بھی مفتی صاحب نے جو آیت بیان، لا یأتی الباطل من بین، ان آیات میں سے 4 اہم ترین نکات ہمارے سامنے آتے ہیں فیصلہ کن، یہ مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، اور اسی طرح اہل اسلام کے اندر اہل تشیع، اہل سنت، دونوں فرقوں کے لیے بھی، عوام اور علماء کے لیے بھی، یہ 4 بہت اہم ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ جو میں اللہ تعالیٰ نے خود ضمانت لی ہے۔ یہ ضمانت سابقہ کتب کے بارے میں نہیں تھی۔ اس کے اندر پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ضمانت ہے جو سابقہ کتابوں کے متعلق نہیں لی، اور اس ضمانت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بندوبست کیا۔ وہ بندوبست کوئی معجزانہ نہیں تھا، وہ بندوبست جو ہے وہ فطری انداز میں تھا۔ مثلا ایسا نہیں تھا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے 3-4 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں، وہ ہر وقت حفاظت کر رہے ہیں اس قرآن کی، یا اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری معجزانہ شکل اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے تو اس کی جو ضمانت ہے حفاظت کی، اس کا فطری طریقہ اختیار کیا ہے، معجزانہ نہیں۔ وہ فطری طریقہ جو ہے نا وہ کیا تھا؟ اس کا وہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ حضور کے ذریعے سے تھا۔ 2 ذرائع تھے، حفظ اور کتابت۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن آتا تھا، خود ان کو حافظ بھی تھا، انہوں نے حفاظ تیار بھی کیے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ کتابت ہوتی تھی اس کو۔ اور اس کے اندر چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو فطری انداز ہے قرآن کی حفاظت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری یہ تھی۔ یہ قرآن کے اندر اور بھی آیات ہیں، احادیث ہیں کہ بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انسانیت تک پہنچائیں، مکمل کر کے جائیں۔ اچھا، تو انہوں نے حفظ کے ذریعے بھی اور کتابت کے ذریعے بھی اپنے انتقال سے پہلے، دنیا میں جانے سے پہلے کتاب کو مکمل کر دیا الکتاب کی شکل میں، اور یہ پوری طرح مکمل تھی۔ یعنی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ جن علماء کا میں نے آپ کے سامنے لیے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے مصاحف کا نام لیا ہے کہ اس کے اندر مصحف ابی بن کعب، مصحف زید بن ثابت، مصحف اور بھی جی ہیں۔ اور اس کے اندر بڑا اہتمام اس بات کا اعتراف موجود ہے کہ سیدنا امام علی کا جو مصحف تھا وہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں تیار کیا گیا تھا۔ تو چونکہ ضمانت خداوندی جس کا یہاں پر ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک آئیڈیل
جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹینڈرڈ ورژن آف الکتاب. ایک تو باقی صحاب اپنے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نگرانی میں وہ نقل کر رہے تھے, انہوں نے بھی مکمل کیا, لیکن ایک اسٹینڈرڈ ورژن تھا. یہ ان کی ذمہ داری تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایک معیاری نسخہ, جو اصل نسخہ ہے, ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ذمہ داری مکمل نہیں کی اگر ایسا نہ ہوتا. انہوں نے یہ کی ہے اور وہ حضرت علی کے ذریعے کی ہے, اور اس کا اظہار اہل سنت کی کتب میں موجود ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اس کو زیادہ آج ہم یہاں پر اس پر اظہار کر رہے ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں اس کا اظہار اس انداز میں نہیں کیا جاتا. اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ حضرت علی بہت بڑے کاتب تھے, انہوں نے پورا قرآن مکمل کیا. ساتھ ساتھ یہ کہ ابی بن کعب نے بھی مکمل کیا, اب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی, اچھا مصحف جو ہے نا وہ معاذ بن جبل بھی, اور بھی بہت سے اصحاب مہاجرین اور انصار اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس طرح بات کو یوں بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح حضرت علی نے کیا اسی طرح اوروں نے بھی کیا, تو بات دوسری طرف. لیکن بات جب ہم سوال کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ایک سٹینڈرڈ, ایک مستند نسخہ اپنے بیہاف پر, وہ کہاں ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ باقی نے اپنے طور پر مرتب کیے, تو اس کا جواب یہ ہے وہ حضرت علی نے مرتب کیا تھا, اور یہ اعتراف موجود ہے. اظہار نہیں کیا جاتا, اعتراف ہے. حضرت علی نے جب مرتب کیا پیغمبر کے زمانے میں کیا. اس بات میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, جو ڈاکٹر خالد صاحب نے کہا کہ امام حضرت علی کا جو نسخہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ نے پیش کیا ہے وفات سے پہلے. یہ کتابوں میں یہ چیز موجود ہے. یہ نسخہ رسول کی وفات سے پہلے امام علی کو پیش کیا گیا. امام علی نے اپنا لکھا ہوا نسخہ پیغمبر کے سامنے پیش کیا, اور پیغمبر نے اس کی تصدیق کی, اور پھر وہ نسخہ سرکاری نسخہ کہ جو غار حرا میں پہلی وحی سے شروع ہوا تھا اور آخر تک وہ لکھا گیا, پورے 23 ایئر جو قرآن جس میں لکھا جاتا رہا, 13 سال مکے کے بنتے ہیں اور 10 سال مدینہ کے بنتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ مکے والا قرآن کہاں گیا؟ جو مکہ میں نازل ہوا تھا وہ کدھر گیا بھائی؟ اور مدینہ میں وہ رسول اللہ نے کب دیا, کس کو دیا, کیسے دیا؟ اس کی کوئی ہے روایت آپ کے پاس؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ کے اندر لکھا گیا تھا, قرآن کا جو حصہ, وہ آپ ہجرت کے وقت آپ ساتھ لے کر کے آئے ہیں. وہ مدینہ مسجد نبوی میں رکھا گیا ہے, اور پھر طریقہ کار یہ تھا کہ جو قرآن سورت اترتی, آیت اترتی, وہ اسی کے اندر لکھی جاتی, اور وہ پھر مسجد کے اندر رکھا جاتا, لوگ وہاں سے نوٹ کرتے تھے. تو ایک وہ نسخہ ہے سرکاری جو پیغمبر کا نسخہ ہے جو تیار ہو رہا تھا, دوسرا وہ نسخہ ہے جو حضرت علی اپنا لکھ رہے تھے اور تیار کر رہے تھے. ایک نسخہ ہے جو سرکاری طور پہ تیار ہو رہا ہے, جو سرکاری تیار ہو رہا ہے. ایک نسخہ ہے جو امام علی تیار, جو امام علی تیار ہوئے, تو الگ الگ نسخے پہلے سے امت میں موجود ہے. اور امام علی نے جب یہ دکھایا تو رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی. اب آخری بات اس کے اوپر, مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو جگہ بن رہا تھا, ایک دکھایا گیا دوسرا نہیں دکھایا, نہیں دوسرے کی تصدیق نہیں. دوسرا تو آلریڈی دیکھا ہوا تھا نا, وہ تو پیغمبر کے پاس تھا, وہ تو نبی علیہ السلام کے گھر میں تھا جو سرکاری نسخہ ہے. امام علی جو لکھ رہے تھے اس کو تصدیق کے لیے پیغمبر کے سامنے پیش کیا ہے, اور نبی نے اس کی تائید اور تصدیق اور تسلیم کی ہے. پھر جس وقت عثمان ابن عفان کے دور میں قرآن مجید کی کاپیاں کر کے اس کو مختلف شہروں کے اندر پھیلایا گیا, تو یہ روایت شیعہ کے یہاں بھی موجود ہے اور یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے کہ امام علی وہ شخصیت ہے جس نے اس قرآن کی تصدیق کی, اس نسخے کی, اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر عمل کرو. لوگ آئے امام علی کے پاس کہ بھئی آپ کے پاس ہے نا کتاب, آپ وہ نکالیں نسخہ. تو امام علی نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, اور اس کو یعنی امام علی کی تصدیق اس کے اوپر موجود ہے, اس نسخے کے اوپر. یہ نسخہ جو عثمان ابن عفان نے کاپی کروائی, یہ کون سا نسخہ ہے؟ یہ وہ نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود تھا, اور جس کو میں نے سرکاری نسخے کا نام دیا ہے.
جو ساتھ ساتھ تیار ہو رہا تھا. یہ وہ نسخہ ہے جس کی کاپی جو ہے عثمان نے کی اور مختلف امصار میں پھیلائی، اور یہی وہ نسخہ ہے جس کی تائید امام علی نے کی. میں مختصر سا ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، میں حافظ صاحب کے پاس بھی آؤں گا. جو آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں عوامی طور پہ ہمیں کتابوں میں نہیں سنتے، تو یہ کون سا خزانہ ہے کتابوں کا جہاں سے آپ یہ باتیں، تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں کہ یہ والی باتیں آپ کو پتہ کہاں سے چل رہی ہے، کون سی کتاب ہے، اور یہ عوام میں، کیونکہ عوام الناس میں یہ تعارف تو نہیں ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی خاص کتاب ہے آپ کے پاس جس کو ہمارے ناظرین بھی سن سکے؟ اور یہ مسئلہ تو پھر وہیں حل ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی نسخہ موجود تھا. تو یہ کون سی کتاب ہے؟ میں مختصر چاہوں گا کہ آپ کتابی ریفرنس دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ باتیں من گھڑت نہیں. دیکھیں، تحریف قرآن کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو 400-500 صفحات کے درمیان میں ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ سارے حوالے دیے ہیں اور تمام کتابیں جو ہیں اس کے اندر میں نے بتائی ہیں. تو کوئی ایک کتاب تو نہیں ہے، روایات جو ہیں وہ مختلف کتابوں کے اندر جو ہیں، جس طرح انہوں نے سیوطی کے الاتقان کی بات کی ہے اور البرہان کی بات کی ہے، تو اس طریقے سے متعدد کتب ہیں. اور پھر احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی، تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی، قراءات کی کتابوں کے اندر بھی، مناہل العرفان میں جو اس کے اوپر مطلب ہے کہ ایک سند کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ جو ہے ابن ابی داود جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر. تو یہ بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ آئی ہیں، اور میں نے باقاعدہ حوالے اپنے اس آرٹیکل کے اندر جو ہے وہ میں نے درج کر رکھے ہیں. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وہ آپ آرٹیکل جلد سے جلد پبلش کریں تاکہ پھر اس پر ہم اور ایک نشست آپ کے ساتھ کریں. اس سے پہلے میں حافظ صاحب کے پاس آؤں گا. آپ بڑی دیر سے ہماری باتیں سن رہے ہوں گے، تو جیسا آپ نے سنا کہ کس طرح سے انہوں نے قرآن کی جمع کی بات کی اور کس طرح سے انہوں نے باقی، تو آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے متعلق؟ مکتب تشیع میں کیا جو روایتیں انہوں نے کہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں یا کچھ اور بات ہے؟ آپ سے جاننا چاہیں گے. جی بہت شکریہ. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو تحریف قرآن کی جو بحث ہے اس کی ایک کلی تصویر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس میں آیات اور کچھ روایت کی، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کچھ روایات اور ایک آدھا نمونہ معروف ترین جو شیعہ علماء ہے ان کا. تو اس طریقے سے ایک سننے والوں کے لیے مکتب اہل بیت کی کیا نظر ہے اور شیعہ علماء کی کیا نظر ہے قرآن کریم کی تحریف کے بارے میں، تو وہ سامنے آ جائے گی. اور میں کوشش کروں گا کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے بیان کروں وہ جیسے آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اگر جو کال بھی، جو بات بھی کی جاتی ہے، اس کا اگر ساتھ ہی ریفرنس ذکر کر دیا جائے تو وہ سننے والوں کے لیے، اگر کوئی بعد میں جا کے خود دیکھنا چاہتا ہے اور اس میں غور کرنا چاہتا ہے تو زیادہ آسانی ہے. تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں میں آیات قرآن کے ذریعے کرنا چاہوں گا. آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہیں یا تحریف کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مکتب اہل بیت سے منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، تو ان کا بھی زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کمی ہوئی ہے یا قرآن مجید کی آیات کی ترتیب میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے، یا کمی ہوئی ہے، یا قرآن مجید کی آیات کی ترتیب میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. اور قرآن میں اضافے کی بات نہیں کی جاتی، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو اضافے کی بات ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دو چیزیں، ترتیب میں گڑبڑ اور قرآن میں کمی. اور اس کی وجہ بھی جیسے میں آگے علماء کے قول میں بیان کروں گا، اس کی وجہ بھی غالباً یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو
ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. یعنی ہماری جو مرضی ہے اور ہماری جو رائے ہے اس کے بارے میں جو کچھ قرآن میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید میں کمی کی گئی ہے، نقص ہوا ہے. کچھ لوگوں نے قرآن مجید میں سے آیات نکال دی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام اسی زمانے میں ہوا ہے جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کریم کو جمع کیا جا رہا تھا. تو یہ ان کا مدعا ہے. اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد انہوں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا، لیکن جب وہ لے کر آئے اور انہوں نے پیش کیا تو حکومت نے اس قرآن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ ایک تصویر ہے اور یہ ایک کیس ہے جو وہ لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان روایات کا سہارا لیتے ہیں جو اس طرح کی روایات پرانے میرے اعتقاد کے مطابق فتنہ گروں نے یا نادانوں نے، ان فتنہ گروں کے فتنے کی زد میں آئے ہوئے نادانوں نے جن کو کتابوں میں لکھ دیا. تو یہ تصویر آپ کے ذہن میں رہے تو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، قرآن مجید کی ایک بہت معروف آیت ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے. یہ خاص طور پر ان کے لیے جواب ہوگا جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کمی تو ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا. تو اگر کوئی اضافہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے جو قرآن ابھی موجود ہے ان کی نظروں میں وہ بالکل صحیح ہے. وہ قرآن ہے، وہ اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، اس میں کچھ ایڈیشن نہیں ہوا، کسی نے اپنے پاس سے گھڑ کے اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں کمی ہوئی ہے. تو اس بات کو، ان کے اعتراض کو اور اس تحریف کی قسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس آیت کو ہم غور سے پڑھتے ہیں. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. عربی زبان سے آشنائی رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متعدد تاکیدیں کی ہیں. یعنی یقیناً 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 ایسی باتیں کی، اتنی تاکید سے بات کی. اور وہ کیا بات ہے کہ یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے. اس کو یہاں پہ لفظ ہے الذکر، ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے. تو جو لوگ قرآن میں کمی کا شور مچاتے ہیں وہ اس آیت میں گڑبڑ یہ کرتے ہیں اور بعض تفاسیر سے بھی وہ بات لے کر آ جاتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اس ذکر سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کو یعنی بہت تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وقت زیادہ چاہیے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اوپر جائیں اسی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6، اور جب آپ غور کریں گے آپ دیکھیں گے ایک ہی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے، بات کنٹینیوڈ ہے وہاں سے جو سورہ ہجر کی آیت 9 تک پہنچی ہے. تو وہاں غور کرنے سے آپ کو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ ذکر سے کیا مراد ہے. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، یعنی کافر لوگ اللہ کے نبی کو طنز کرتے تھے، تانا دیتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر بھی آیت نمبر 6 میں بھی الذکر ہے اور آیت نمبر 9 میں بھی اللہ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر. تو یہ کافر اللہ کے نبی کو ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے یوں کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون،
تو یقیناً دیوانہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے. اور یہ طنز کرنے کا ایک بہت ہی ان کا خبیثانہ انداز تھا کہ پہلے کہہ رہے کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے، یعنی کوئی ذکر شکر نازل نہیں ہوا. تو یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ اللہ کے نبی پر ذکر نازل ہوا. تو جب ہم آگے چلتے ہیں اور آیت نمبر 9 پر آتے ہیں، میں بیچ والی 2 آیتیں چھوڑ رہا ہوں چونکہ اس میں اس کا فرشتوں کا ذکر ہے، اور وہ کہتے تھے کہ تو فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا اگر تو سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہم فرشتے اس وقت حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور جب فرشتے پھر آ جائیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، یعنی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو آیت نمبر 6 اور 9 میں الذکر آیا ہے. ان دونوں کو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے دیکھیں، ایک ہی بات چل رہی ہے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ ذکر سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہو رہی ہے. اور قرآن کی بہت ساری آیات میں قرآن کو ذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور علوم قرآن کی علماء نے، مفسرین نے، اور جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. تو بہرحال میں یہاں پہ رکتا ہوں، یہ جو بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ نے اس کا جمع کرنا اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ کے نبی کی پریشانی کا بھی ذکر ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کو یہ تھا کہ کچھ رہ نہ جائے. تو اللہ نے کہا کچھ نہیں رہے گا، ہم اسے جمع کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب اگلی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہاں تک یہ عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا کچھ ضائع نہیں ہونا. چاہے ہم کہیں رسول اللہ نے کتاب کی شکل میں جمع کر دیا، چاہے ہم کہیں کہ بعد میں جمع ہوا، اگر یہ آیت قرآن کی آیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو کچھ بھی قرآن کی شکل میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جب اس کی ذمہ داری وہ ذات لے رہی ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے اور سب سے ہر کام پر قدرت رکھنے والا ہے، تو یہ قرآن جمع ہوگا. اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ہمارے عزیزوں نے، علماء کرام نے بات عرض کی، میں اس میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، ایک اگر کے ساتھ، کہ ہم اگر فرض کریں کہ قرآن مجید اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک کتاب کی شکل میں، یعنی ریٹن اکٹھی ایک جگہ پر کتاب کی شکل میں نہیں تھا، تو بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ جو مسلمانوں کی تاریخ کو جو جانتے ہیں اور حالات کو جانتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے روایات کو، تاریخ کو، ان کے لیے یہ بات، یہ حقیقت مسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے کثیر تعداد میں قرآن مجید کے حافظ تھے، اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں حافظ تھے، اللہ کے نبی کے سامنے پڑھا کرتے ہوں گے، ان کو سنایا کرتے ہوں گے. اور اسی سلسلے میں ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک جنگ میں جب بہت سارے حافظ شہید کر دیے گئے تو حافظ ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک احتمال دیا گیا کہ اتنے زیادہ مثلاً حافظ شہید ہو گئے تو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے. اس کا مطلب ہے قرآن مجید، آپ ذرا غور کیجئے گا میری اس بات پر، اس کو اپنے دماغ میں تصور کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کثیر تعداد حافظوں کی ہے. تو مجھے بتائیے وہ ایک ترتیب سے پڑھتے تھے یا آیات کی ترتیبیں مکس کرتے تھے جبکہ رسول اللہ موجود تھے وہاں پر؟ رسول اللہ اگر قرآن میں بھی غلطی ہو رہی ہے، غلطی کر رہے ہیں تو کریکشن نہیں ہوتی ہوگی. یہ جو روایات اور احادیث آ گئی ہے کتابوں میں، ممکن ہے کسی ایک آدھ بندے سے، دو بندوں سے، تین بندوں سے کوئی اشتباہ ہوا ہو. مثلا اللہ کے نبی کے ایک بڑے معروف صحابی وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلان آیت قرآن میں ہے، ان سے کہا جاتا ہے اپنے ساتھ 2 گواہ لے کر آؤ، ان کو گواہی کوئی نہیں ملتا.
یعنی اتنے لوگ قرآن مجید سے آشنا تھے، حافظ تھے، کہ پورے بھرے شہر مدینہ میں ان کو اپنے دعوے کی صداقت کی ثابت کرنے کے لیے ان کو کوئی گواہ ہی نہیں ملا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید لوگوں کو پتا تھا. ورنہ ایک بڑی شخصیت آگے یہ کہہ رہی ہے تو لوگوں سے امپریس ہو کے اس کو قرآن میں مثال کے طور پہ ایڈ کر لیتے. تو قرآن مجید کے بارے میں کیا جانے والا رسول اللہ کا اہتمام اور مسلمانوں کی کثیر تعداد کا حافظ ہونا، وہ پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اگر کوئی غلطی ہو رسول پاک سے درست کروا لیا کرتے تھے. تو ہم اگر فرض کریں کہ ایک جگہ پر ریٹن موجود نہیں بھی تھا، تب بھی کاتبین وحی اللہ کے نبی ان سے اللہ کا کلام لکھواتے تھے. اگر فرض کریں بعد میں کتابی شکل میں ایک جگہ پر جمع کیا بھی گیا ہو تو ایسا نہیں تھا کہ اس میں گڑبڑ ہوگی، جبکہ سینکڑوں حافظ وہاں پر موجود ہو. اور قرآن مجید کوئی ایسا نہیں تھا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، ایک جگہ پہ چند لوگوں نے جمع کیا ادھر ادھر سے لے کر، اس میں سے کچھ مسنگ ہو گئی، کچھ کم ہو گیا، انہوں نے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ جی 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 شکریہ حافظ صاحب. وقت کی گنجائش کم ہے. اب میں اپنے ڈاکٹر خالد صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا، جس سے انہوں نے یہ بات کی کہ قرآن کو محفوظ رکھا گیا ہے اور قرآن کی حفاظت کی گئی ہے، اور جس طرح سے یہ حافظین جو ان سے بھی یعنی ہمیں دو ڈائمنشن میں، یعنی ایک کتاب کی شکل میں حفاظت ہو رہی ہے اور حافظین جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. پھر یہ جنگ یمامہ کے بارے میں بات کر رہے تھے جہاں بہت سارے یہ شہید ہو گئے، اور پھر ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک احتجاج بھی تھا کہ بہت سارے حافظین شہید ہوئے، اور کس طرح سے اب اس کی جو اس کو تحریف سے بچا سکتے ہیں. تو میں بس یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم حافظین کو ہی دیکھیں یا کتاب کی شکل میں بھی دیکھیں کہ جو بہت سارے ہمیں غیر مسلمان بھی اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ اگر حافظین بھی ہے تو اختیاری تعریف نہیں مگر غیر اختیاری تعریف کی پاسبلٹی تو رہ جاتی ہے نا. یعنی حافظ تو معصوم نہیں ہے، جو حافظ بہت سارے تو ان سے خطا تو ہو سکتی ہے، اور اگر کتاب کی شکل میں ہی محفوظ حفاظت ہو رہی ہے تو کتاب کا ایک پیج کبھی تاریخ میں آتے آتے کم ہو سکتا ہے، کبھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس دعوے پر کی تعریف نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس اور کیا دلیل ہے سوائے ان آیتوں کے، یا سوائے جو، کیونکہ یہاں ایک روایت کا جول مچا ہوا ہے، ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آیتیں بیان کر رہے ہیں کہ ذکر ہے، کتاب ہے، اور بول رہے کہ کتاب کا کچھ الگ مطلب ہے، ذکر کا کچھ الگ مطلب ہے، تو وہ تفاسیر کے جھنجٹ میں پھنس رہے. تو کوئی تھرڈ آلٹرنیٹو ہے ایسا کہ جہاں سے ہم بول سکیں، ایسا کوئی مینوسکرپٹ ہمیں مل چکا ہے کہ ہاں جی یہ مینوسکرپٹ ہے اور یہ بالکل آج کے اور اس کے مینوسکرپٹ سے ملتا ہے، اور ہم پروو کر دیں کہ اس میں حفاظت ہوئی ہے؟ کیا ایسی کوئی تیسری گنجائش ہے؟ کیونکہ دونوں جو مشکلات پھر بھی وہیں رہ رہی ہے، چاہے وہ سنی میں ہو یا چاہے وہ شیعہ مکتب فکر میں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس لیے کہ یہ ابہام اور یہ اضطراب، یعنی آپ سوچنے کی حد تک یہ بات آ سکتی ہے. اس سلسلے میں ہمیں زور دینا پڑے گا اپنی جو مستند تاریخ ہے. یہاں پر ایک اسلامی تاریخ ہے، جس طرح دور جاہلیت کی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی یا آپ کی سیرت کی تاریخ ہے، اس کے بعد تاریخ جاتی ہے. اسی تاریخ کے اندر یعنی قرآن کے حوالے سے بہت سی چیزیں، یہ مستند تاریخ ہے. جن روایات کو ہم لیتے ہیں وہ احادیث میں پائی جاتی ہیں، دوسری میں، اور یہ حدیث یہ تاریخ مستند وہاں بھی موجود ہے. اس تاریخ کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس بات کا خصوصی اہتمام کیا تھا. میں سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک، جس کو کہتے ہیں کہ جب ہم سرکاری نسخہ کہیں گے تو وہ حضور ہی کا ہوگا جو انہوں نے وہ تیار کیا تھا. مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. اسی کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اپنی نگرانی میں حفاظ کو بھی تیار کیا تھا. اب میں مثال، حافظ صاحب بھی، نقوی صاحب بھی حافظ ہیں، میں بھی حافظ ہوں، مفتی صاحب بھی حافظ ہیں. یہ اچھا حسن اتفاق ہے تینوں. اب جی اب میں آپ سے ایک تجربہ جو ہے نا ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. چونکہ جو آدمی قرآن حفظ کر چکا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب بھی موجود ہو، تو حافظ اگر کوئی بہت غلطی کر بھی لے، غلطی کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو عرب تھے، خواہ وہ مشرک تھے یا وہ مومن ہو چکے تھے، ان کا خیر معمولی حافظہ تھا.
یعنی وہ اپنی نسلوں کو، اپنے مطلب گھوڑوں کی ہزاروں قسم کی چیزیں ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی، ان کے اشعار تھے یہ۔ اور جب وہ قرآن کو یاد کیا کرتے تھے شروع سے آخر تک، تو ان سے وہ غلطی نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ معصوم نہیں تھے، مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کا حافظہ، ان کا اہتمام یا اشتیاق قرآن کے ساتھ تعلق یہ ایک ایسا تھا کہ اس کی بنیاد پر آج بھی ہمارے جو نابینا خصوصاً حفاظ ہیں اہل سنت میں، یا وہ حفاظ جو مسلسل ہر روز پڑھتے رہتے، وہ غلطی نہیں کرتے۔ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن اہتمام ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے غلطی نہیں ہوتی اس میں۔ پھر حضور کے زمانے کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ اہتمام کیا ہوا تھا کتابت کا بھی۔ اب کتابت کی جو تاریخ بڑی مستند ہے، اور اس کے اندر آپ نے پورا، اس کے صحابہ کے بھی مصاحف تھے، ان کا اپنا صحیفہ تھا، مصحف تھا، اور یہ چیزیں ہماری ان ہی روایات میں موجود ہیں جو روایات اشتباہ پیدا کرتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ علم حدیث اور علم تاریخ دونوں کا مسئلہ ہے، سمجھنا پڑے گا کہ اگر دو روایات کے درمیان تعارض پیش آ جائے، یعنی کنٹراڈکشن آ جائے، تو کنٹراڈکشن کی شکل میں اس روایت کو ترجیح دی جائے گی کہ جو روایت اصل مسئلہ کے مطابق ہو، اور جو روایت حقائق کے مطابق ہو، جو حقیقت سامنے ہے، موضوع سامنے ہے، اس کے قریب ہے یا اسی کے اوپر وہ دلالت کرتی ہے، اس سے ہٹ کر دوسری روایت کو ہم نہیں لیں گے۔ یہ ایک مسلمہ احادیث میں بھی ہے، اب تاریخ کے اندر بھی یہی اصول ہے۔ تو لہٰذا وہ روایات جو اشتباہ پیدا کر رہی ہیں، وہ اس لحاظ سے رد کی جاتی ہیں کہ وہ مستند تاریخ کے خلاف جا رہی ہے۔ مستند تاریخ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر خواہ وہ شیعہ ہو خواہ وہ سنی ہو، ان کے اندر قرآن کی تحریف کے لحاظ سے امت میں کبھی اشتباہ نہیں رہا، صرف اس تحریک کی وجہ سے۔ میں آپ کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، علامہ آیت اللہ الخوئی علیہ الرحمت کا کام جو ان کا علوم القرآن پر ہے، البیان، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگرچہ مختصر ہے، اگر میں ان کے زمانے میں زندہ ہوتا اور ان سے اس طرح واقف ہو جاتا تو میں ضرور سفر کر کے ان کے پاس پہنچتا اور اصرار کرتا کہ اس کو تھوڑا سا پھیلایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انداز کا کام ابھی تک میں شیعہ کی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا کہ حافظ صاحب کا علم زیادہ ہوگا، لیکن اہل سنت کے ہاں ایسا کام نہیں ہوا ابھی تک۔ یعنی اس اشتباہ کو دور کرنا علمی طور پر دلائل کے ساتھ کہ قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، اس سے بہتر کتاب میری نظر سے نہیں گزری وہ سنیوں میں۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ یہ ایک بہت بڑی اتھارٹی گزرے ہیں۔ یہ فرانس میں تھے اور بہت عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، اس وقت بھی یہ 90 سے اوپر ان کی عمر تھی، اور ان کے ہاتھ پر 15,000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اہل سنت سے ان کا تعلق تھا، لیکن بہت وسیع الظرف تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے۔ اب یہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، یہ بات بڑے قابل غور ہے کہ ایک دور میں پورے یورپ کے مستشرقین میں، جن میں امریکہ کے مستشرقین بھی شامل تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن میں تضاد ثابت کیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اس دعوے کو باطل ثابت کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 42,000 کاپیز قرآن کی حاصل کی۔ ان کے اندر مینوسکرپٹ بھی تھے صدیوں پہلے، قلمی نسخے بہت پرانے، اور ان کے اندر جدید بھی تھے۔ پھر وہ سنی جو مکاتب تھے اور مساجد تھیں، ان سے قرآن حاصل کیے، شیعہ کے مختلف مکاتب فکر سے اور ان کی مساجد سے قرآن حاصل کیے۔ ان کو یقین تھا کہ بہت بڑے تضادات ہوں گے اور بہت بڑا فرق ہوگا، خصوصاً شیعہ اور سنی دونوں کے قرآن میں بڑا فرق ہوگا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہوگا، یہ بہت بڑا۔ پھر 42 نسخے جب مکمل ہو گئے تو وہ پورا ایک پروسیس تھا۔ میں اب اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں جو ڈیوائسز تھی اس کے مطابق انہوں نے میٹیکولسلی بڑی گہرائی کے ساتھ چیک کیا اور نسخوں کو، اس میں بڑا عرصہ لگا۔ 42,000 بڑی تعداد تھی۔ پھر ان میں مینوسکرپٹ بھی تھے، اور ان میں کچھ شاگرد ڈاکٹر حمید اللہ کے شاگرد بھی تھے ان مستشرقین میں، جنہوں نے بعد میں پوری بات ان کو بتائی، پھر انہوں نے اپنی ڈائری میں اس کو لکھا۔ اب ایک طویل عرصہ کے بعد جب ان کا یہ تحقیقی کام مکمل ہوا تو اس کے بعد ایک جوائنٹ اتفاقی اجتماعی فیصلہ ہوا، ان کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ
کہ ہماری پوری کوشش کے باوجود قرآن کے اندر جتنے بھی نسخے تھے سنی اور شیعہ کے کوئی تضاد، کوئی غلطی نہیں پائی گئی، بالکل، ما سوائے اس کے کہ زبر زیر پیش کا فرق تھا۔ لیکن چونکہ مستشرقین صاحب علم ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں شروع میں زبر زیر پیش نہیں تھی، تو اس بات سے واقف تھے، کہتے ہیں یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ تسلیم کریں یا نہ کریں قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا محمد کی طرف سے، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن جتنے بھی ہم نے کیا اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے شروع سے آخر تک۔ ہمیں یقین تھا کہ شیعہ اور سنیوں کے قرآن الگ الگ ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکا، دونوں کے ایک ہی تھے، یہ ان کا تھا۔ بہت بہترین۔ تو جس طرح کی وقت کی گنجائش کم ہے نہیں، تو دل تو کر رہا ہے کہ اور بہت گفتگو کو طویل کریں اور جانیں آپ سب سے کس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ جو گفتگو ہوئی، پتہ چلا کہ سنی مسالک میں کس طرح کا نظریہ ہے تعریف کے متعلق اور تشیع کے متعلق، کس طرح سے تعریف کو دکھا گیا، اور ایک یکجہتی جو مجھے لگ رہا ہے سب بات کر رہے ہیں کہ عدم تعریف ہے قرآن میں کسی بھی قسم کی، اور جیسا کہ ڈاکٹر خالد صاحب نے کہا کہ وہ جو 42,000 کتابیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ کوئی تو تعریف نہیں ہے۔ تو بس آخر میں مختصراً سب سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عمومی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بحث جو مباحثے جو ہوتے تھے تعریف کے متعلق یہ علمی درسگاہوں میں ہوا کرتے تھے، اب یہ سوشل میڈیا کے ٹورڈز اور ممبر پہ بھی ہو رہے ہیں، تو اس بات ان کی موضوع بہت حساس ہے۔ تو میں آپ علماء سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے اس موضوع کو جو ہمارے جوانان ہیں یا جو ینگ اسکالرس ہیں ان کو کیونکہ موضوع حساس بھی بہت زیادہ ہے، اختلاف کا باعث ہو سکتا ہے، اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے؟ اگر آپ دونوں میں سے کوئی بھی سوال کا جواب دینا چاہے گا مختصر ہمارے ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر میرے خیال میں اچھی گفتگو کر پائیں گے، لیکن میں اس حوالے سے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ شیعہ اور اہل سنت جو ایک تو ہے اہل علم کی بات، علماء کی، کتابوں کی، روایات کی، لیکن ایک عام مزاج ہے پبلک کا، عوام کا۔ تو اہل سنت کے عوام کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اور شیعہ جو ہے وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور یہ چیز یعنی بہت پھیلائی گئی۔ اس کی تفصیل میں اب جانے کی گنجائش نہیں ہے، میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں دونوں طرف کے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے، علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے یہ چیز راسخ کی ہے پبلک کے ذہنوں کے اندر، یہ پھیلائی ہے، اور اپنی چیزوں کی ہوا تک جو ہے وہ نہیں لگنے دی کہ ہماری روایات کیا کہتی ہیں۔ شیعہ کی وہ کتابیں، مثلا ایک جو ہے وہ جو ان کی ہے محدث نوری کی کتاب، اور ایک اور کتاب ہے جو 8ویں امام رضا علیہ السلام، علی رضا، ان کے وہ شابی اور شاگرد تھا، اس نے لکھی ہے۔ اور یہ دونوں بندے جو ہیں شیعہ مذہب کے اندر کوئی اس درجے کے معتبر لوگ نہیں ہیں کہ جن کو فالو کیا جائے اور یعنی جن کو ایگزامپل کے طور پر پیش کیا جائے۔ اسی طریقے سے مصر کے اندر اہل سنت کے ایک عالم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے قرآن کی تعریف کو ثابت کیا ہے۔ جس طرح نوری کی کتاب پیش کی جاتی ہے شیعہ کی طرف سے، اہل سنت پیش کرتے ہیں، تو اس طرح اہل سنت، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت عالم نے تعریف کے اوپر کتاب پہلے لکھی ہے اور محدث نوری کی کتاب اس کے بعد آئی ہے۔ اب اس کو تو علماء جو جھگڑتے ہیں ان کو پیش کر کے اور جو ہے وہ اختلاف پیدا کرتے ہیں شیعہ اور سنی کے اندر، لیکن صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند ابن احمد ابن حنبل کے اندر، یہ جو معتبر کتب احادیث ہیں اور جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، وہ ان کے اندر روایات موجود ہیں۔ مثلا رضا کبیر کی حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ بڑی عمر کے اندر دودھ پینا، رجب والی آیت ہے، حضرت عمر خطبے کے اندر مسجد نبوی کی ممبر کے اوپر کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، جن کو اصح الکتب کہا گیا۔ تو پھر ان کو کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ شیعہ قرآن کا مخالف ہے یا سنی قرآن کا مخالف ہے، یہ دراصل ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے ایک سیاسی بیانیہ ہے جو ایک دوسرے کے خلاف بیان کیا جاتا ہے۔
ورنہ حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی علمی بنیادیں نہیں. اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں. خالد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ جو پراپوگنڈا اور جو مناظرے ہو رہی ہیں خصوصاً قرآن کے حوالے سے، یہ لوگ مناظرین ہیں، اپنے مسالک کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں. ان کے سامنے اسلام کا دفاع نہیں ہے. ان کے سامنے اس وقت جو بڑے بڑے چیلنج ہیں، الحاد کا بہت بڑا چیلنج ہے. مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ایکس مسلمز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ان کو علم نہیں ہے اور یہ ہتھیار فراہم کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے مخالف ہیں. تو اس لیے موجودہ دور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے یہاں پر پروگرام آج کیا ہے المہدی انسٹیٹیوٹ میں تحریف قرآن کے حوالے سے، جس میں دونوں طرف سے باقاعدہ علمی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے. اہل سنت کی طرف سے بھی یہ اتفاق ہے، اہل تشیع کی طرف سے بھی. دونوں طرف جو روایات ہیں تحریف کی طرف جو دلالت کرتی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے علمی تنقید کی ہے، ان کی حیثیت کو واضح کر دیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایک مستند تاریخ ہے جس طرح کہ نبی علیہ السلام کی، کہ جس کو باقاعدہ ہمارے مورخین نے، ابن اسحاق ہیں، ابن ہشام ہیں، طبقات ابن سعد ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے مورخین ہیں جنہوں نے ایک مستند تاریخ ہے، اس کے اندر قرآن کی پوری تاریخ آ چکی ہے. ایسی روایات ان کے خلاف ہیں. تو لہٰذا ہمارا یہ پروگرام کہ جس کے اندر شیعہ اور سنی دونوں موجود ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ شیعہ اور سنی موجود ہوں اور وہ اس انداز میں بات کریں. اس وقت اگر ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، کافر قرار دے رہے ہیں. مناظرے ہوتے ہیں نا، مناظرے تو ایک جھگڑا ہے. تو اس لیے ایسے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو علم ہو کہ اصل حقیقت کیا ہے. اصل میں اتفاق ہے، قرآن تحریف سے پاک ہے، اس پر شیعہ کا بھی اتفاق ہے اور اہل سنت کا بھی اتفاق ہے، جیسے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ثابت کیا. شکریہ خالد صاحب. حافظ نقوی صاحب، آپ کچھ آخری میں پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ان موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے مختصراً؟ جی بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ادارے نے، انسٹیٹیوٹ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے، کیونکہ داخلی طور پر بھی، اندر سے بھی، اور اپنے آپ کو بعض شیعہ کہنے والے اور بعض اپنے آپ کو سنی کہنے والے اس امت میں آگ بھڑکانے میں مصروف ہیں، فرقہ واریت کی اور نفرت کی. اور باہر والے دشمن تو ظاہر ہے وہ یہی چاہتے ہیں. تو اس فضا میں ایسے پروگرامز کہ وہ امید کی کرن ہے اور وہ روشنی ہے کہ جس میں شیعہ علماء، اہل سنت علماء مل کے بیٹھیں، مہذب انداز میں دین اسلام کو ڈیفینڈ کریں، دین اسلام کو صحیح شکل و صورت میں پیش کریں، اور دین اسلام کی بنیادی ترین چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ میں بطور ایک شیعہ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی جو کچھ ایسا آیا ہے کہ جس سے تحریف قرآن کا پتہ چلتا ہے، وہ باطل ہے اور وہ غلط لوگوں کی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے تاکہ امت قرآن کے بارے میں مشکوک ہو. اور جو کچھ شیعوں کی کتابوں میں آیا ہے اس کا معاملہ بھی یہی ہے، کیونکہ دونوں کی کتابوں میں وہ دلائل اور وہ روایات کہ جو قرآن کے محفوظ ہونے اور مسلمانوں کے ہر زمانے میں قرآن کے، خاص طور پہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن کے اہتمام کے بارے میں بات کرتی ہیں، امپورٹنس کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہے. لیکن فتنہ گر لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے اور ان کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکے اور یہ اسلام کی جڑ پہ وار کرتے ہیں. شیعہ اور سنی دونوں کو چاہیے کہ اللہ کی محبت میں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس مشترکہ میراث کو اور اسلام کی اس بنیاد کو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کریں، بلکہ آج امت قرآن سے دور ہے، قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، نہیں پڑھتے. اکثریت ایسی ہے. قرآن مجید کی طرف لوگوں کو توجہ کرانے کی
اور ان کو اس کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان اچھے کاموں میں انشاءاللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ عیدن نقوی صاحب. میں آپ سب مہمانوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں واقعاً سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا من نہیں کر رہا تھا کہ وقت طویل تھا، نہیں تو بہت زیادہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین کے علم میں بھی اس حوالے سے اور اختلافات کے حوالے سے ان کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کے میرے ذہنوں میں تو کافی سوال ہے اس طرح مجھے لگتا ہے، مجھے موقع ملے گا ان سے بعد میں بات کرنے کا، بٹ ہمارے ناظرین کو شاید وہ موقع نہ ملے. تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوالات ہو تو آپ وہ کمنٹ سیکشنز میں لکھ سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ای میل ڈسکرپشن لنک میں موجود ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی اختلافی ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وہ بھی ای میل کر سکتے ہیں، اور ہم حاضر ہوں گے اپنی نیکسٹ نشست میں آپ کے ساتھ. السلام علیکم.